السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ ساتھ ہمارا ان پیج بھی اسٹارٹ ہے، اور ان پیج کے سلسلے کا یہ تیسرا لیکچر ہے، اور ایم ایس ورڈ کے بھی ابھی مزید لیکچرز انشاءاللہ ساتھ ساتھ آئیں گے جو ایڈوانس لیکچرز ہیں، جن میں VBA کے حوالے سے بھی میں نے کچھ لیکچرز بنائے ہیں، میکرو کے حوالے سے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ان پیج کے بھی ابھی لیکچرز ہمارے سٹارٹڈ ہیں، اور یہ سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے۔ اور یہ میں کوشش کروں گا کہ ایک چھوٹا سا لیکچر بناؤں، اور اس میں آپ کو کچھ ٹیکسٹ کی مزید فارمیٹنگ اور فونٹس کے بارے میں بتاؤں، اور ساتھ میں یہ بھی کہ کون سے فونٹ زیادہ مستعمل ہیں یا کمپوزنگ میں یوز ہوتے ہیں۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں، جیسے میرا وطن پاکستان ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اچھا جی، اب یہاں تک یہ میں نے ٹیکسٹ اس پر ٹائپ کر دیا۔ کنٹرول F10، جیسا میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ میں انہانس کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی یوز کرتا ہوں، اور سینٹر لائن کرنے کے لیے یہ ہے۔ اچھا، اب جہاں تک ٹائپنگ کے حوالے سے اور کریکٹرز کا معاملہ ہے، تو وہ بھی میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں۔ نارملی جب میں اپنی اکیڈمی میں کورسز کرواتا ہوں اور اردو ٹائپنگ سکھاتا ہوں، تو میرے پاس پرنٹڈ پیجز ہوتے ہیں جن کے اوپر ظاہر ہے وہ الفابیٹس اور ان کی معلومات ہوتی ہیں کہ کس الفابیٹ کو پریس کرنے سے کون سا اردو کا الفابیٹ آئے گا، یعنی کون سا حرف تہجی۔ یہاں پر آپ نے اگر اپنے ان پیج سے نکالنا ہو کہ یہ ظاہر ہے جو آپ کا کی بورڈ ہے فونیٹک، اس میں کس کی پر کیا ہے، یعنی توئے کس پر ہے، شین کہاں پر ہے، فے کہاں پر ہے، فار ایگزامپل، تو آپ نے ایڈٹ میں جانا ہے پریفرنسز اور کی بورڈ پریفرنسز، یہاں سے یہ فونیٹک کی بورڈ ویو آپ نے کرنا ہے، اور یہ آپ کو یہاں سے انفارمیشن مل جائے گی۔ اس کا پرنٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں، جس طرح سے میرے پاس بھی پرنٹ آؤٹ پڑے ہوئے ہیں، تو آپ پرنٹ نکالیں گے تو آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر ہے پھر آپ بار بار اس کو رکھ کر تو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اس طرح کہ آپ کوئی بھی کریکٹر اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ چے کہاں پہ آ رہا ہے، تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسمال سی جو ہے نا، یعنی جو لوور کیس سی ہے وہ اس میں چے ہے، اور کیپٹل سی کے ساتھ جو ہے وہ سے ہے۔ اسی طرح جو چھوٹا وی ہے اس کے ساتھ توئے ہے، اور جو بڑا وی ہے یعنی کیپٹل وی ہے اس کے ساتھ زوئے ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سمجھنے والی ہیں، جیسے کہ میں نے یہ ابھی آپ کو میں آن اسکرین کی بورڈ کے ساتھ کچھ دکھاتا ہوں۔ میں یہاں سے اب پریس کرتا ہوں سی، تو یہ آپ کے سامنے آ گیا چے، یہ اسمال سی تھا۔ اسی طرح میں شفٹ کے ساتھ ایک بار سی پریس کرتا ہوں کیپٹل، تو یہ سے آ گیا۔ اسی طریقے سے میرے پاس ہے وی، اس میں سے توئے آتا ہے لکھا ہوا، تو اگر میں زوئے لانا چاہتا ہوں تو میں شفٹ کے ساتھ وی کو پریس کروں گا تو یہ آ جائے گا۔ سملرلی اگر آپ ٹی کو اسمال یعنی کہ اسمال ٹی کو اگر آپ پریس کرتے ہیں تو تے آئے گا، اور اگر آپ شفٹ کے ساتھ یعنی کیپٹل ٹی پریس کرتے ہیں تو ٹے آئے گا۔ تو اس کی آپ پریکٹس کریں گے تو 1 سے 2 دن کے اندر آپ کو جو ہے نا اس کی بالکل انفارمیشن بھی مل جائے گی، اور آپ کو بالکل جو ہے نا یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ فریکوینٹلی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کس الفابیٹ کے ساتھ کون سا الفابیٹ ایسوسیٹیڈ ہے۔ کیونکہ فونیٹک کی بورڈ ہے، اس میں زیادہ تر میں نے آپ کو بتایا 90% سے زیادہ کیز جو ہیں وہ ساؤنڈ کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، جیسے کہ بی کے ساتھ بے ہوتے ہیں، ایم کے ساتھ میم ہوتے ہیں، این کے ساتھ نون ہوتا ہے، کے ساتھ کاف ہے، پی کے ساتھ پے ہے، پیش بھی اسی کے ساتھ ہے، جو پیش کا آپ کا سمبل ہوتا ہے، جو علامت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں کی بورڈ کے، جو انگلش کے آپ کے الفابیٹس ہیں یا کیز ہیں، اسی کو فونیٹک کی بورڈ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، پچھلے لیکچر میں ہم نے رنگوں کے بارے میں بات کی تھی، اب ہم کرتے ہیں فونٹ کے حوالے سے۔ یہ تو میں نے ایک ٹیکسٹ لکھا، اس کو میں نے کر لیا جی کاپی۔ یہ میرا جو فونٹ ہے نا بائی ڈیفالٹ، پہلے میں یہاں پر اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہ جو فونٹ ہے میرا، یہ ہے نوری نستعلیق میں، اور یہ یاد رکھیے گا جو نستعلیق فونٹ ہوتا ہے، یہ نوری کا جو نام ہے نا یہ ہے آپشنل۔ اصل جو اس کا فونٹ ہے یا خط ہے نا، وہ یاد رکھیے گا نستعلیق ہوتا ہے، جو آپ کا اخباروں میں، رسالوں میں، کہانیوں میں، اور زیادہ تر آپ کا کمپوزنگ میں نستعلیق فونٹ ہی یوز ہوتا ہے یا نستعلیق خط استعمال ہوتا ہے۔ اس کا نام اب یہاں پر تو نوری ہے، اس کے علاوہ یہ نام کئی ہو سکتے ہیں، یہ جمیل نستعلیق بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب آپ کو اس سے پہلے پتہ چل چکا ہے، ایم ایس ورڈ کے لیکچرز میں نے آپ کو جمیل نستعلیق پر بھی کام کرنا سکھایا، وہ اسی طرح کا فونٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس ان پیج میں بہت سارے فونٹس ہیں، جیسے لاہوری نستعلیق ہے، یہ دیکھیں اس طرح کا ہے، یا اس کو آپ آثار بولڈ میں لے جائیں تو یہ اس طرح کا آ جائے گا فونٹ۔
اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی سائز میں تھا لیکن یہ انہانس ہو گیا. اسی طریقے سے ایک بار پھر میں پیسٹ کرتا ہوں اپنا ٹیکسٹ کنٹرول وی کے ساتھ. اس کے بعد اس کو میں کوئی اور فونٹ دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں دیتا ہوں اکرم اٹیلک شیڈو. اس طرح کا آ جائے گا آپ کا فونٹ. تو آگے آپ پھر اس کو خود بھی ڈسکور کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ جو آپ کی نارمل لکھائی ہوتی ہے جو ہم کمپوزنگ کرتے ہیں اس میں نستعلیق فونٹ ہی استعمال ہوتا ہے اور آپ کے ان پیج میں وہ ہوتا ہے نوری نستعلیق کے نام سے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسا فونٹ لے کر آنا چاہ رہے ہیں کہ جو فرض کریں آپ نے کوئی انویٹیشن کارڈ بنانا ہے, کوئی دعوتی کارڈ بنانا ہے شادی کے حوالے سے, سالگرہ کے حوالے سے یا کسی بھی تقریب کے حوالے سے, اس میں زیادہ آپ کا دیوانی فونٹ لگتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں شادی مبارک. سب سے پہلے یہ جو فونٹ ہے اس کو میں نستعلیق میں لے آتا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی یہ ویزیبل ہو جائے. یہ جی نوری نستعلیق, یہ شادی مبارک میں نے لکھا. اب اس فونٹ کو میں سلیکٹ کروں گا اور اس کو دیوانی فونٹ میں لے کر آؤں گا کیونکہ زیادہ اس طرح کے جو دعوتی فونٹ ہوتے ہیں وہ دیوانی ہوتے ہیں. تو یہ دیوانی فونٹ میں یہاں سے سلیکٹ کروں گا اور یہ آپ کا جناب اس طرح کا فونٹ آ جائے گا. یہ بھی بہت زیادہ مستعمل ہے. اس کا میں کنٹرول اور F10 کے ساتھ اس کا سائز بڑا کر دیتا ہوں اور یہاں سے یہ بڑا ہو جائے گا. نہیں تو آپ یہاں پر مینولی بھی لکھ سکتے ہیں, یہ بھی طریقہ ہے. یہاں پر آپ اس کا 140 لکھ دیں, یعنی ٹائپ کریں, انٹر کریں تو یہ اس کا سائز بڑا ہو جائے گا. کلر آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں سے آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح بھی یہ آپ کا آ جاتا ہے, یہ دیوانی فونٹ ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کس طریقے سے ہم فونٹ میں کام کرتے ہیں. اچھا, اب ان پیج کی یہ جو فارمیٹنگ بار ہوتی ہے اس میں آپ کو دو طرح کے فونٹ ملتے ہیں. ایک آپ کو نیچے مل رہا ہوتا ہے نوری نستعلیق جہاں بھی دیوانی سلیکٹڈ ہے. اس کے اوپر آپ کو آٹو, ایریل, بولڈ, اٹیلک اور یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. یہ بنیادی طور پہ یاد رکھیں جب آپ انگلش ٹائپ کرتے ہیں ان پیج میں, یہ اس کے لیے ہوتا ہے, انگلش کے فونٹ کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ اب میں اس کے نیچے انگلش میں لکھنا چاہتا ہوں کہ ہیپی میرج یا کچھ بھی وٹ ایور, تو اس کے لیے مجھے انگلش کا کی بورڈ تو ہے ہی لیکن مجھے انگلش کا سمجھ لے کہ سوئچ کرنا پڑے گا کی بورڈ. اور وہ کیسے کریں گے؟ بہت آسان ہے, آپ کے ان پیج سے ہی ہم کر سکتے ہیں. یہ جو ٹول بار میں نے یہاں پر ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے ایم ایس ورڈ کے لیے, آپ کو پتہ ہے اس سے میں ایم ایس ورڈ میں اردو لکھتا ہوں یا انگلش میں سوئچ کرتا ہوں. اس سے کوئی تعلق فی الحال نہیں ہے. میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ کہ میں نے یہاں انگلش میں کچھ ٹائپ کرنا ہے, ہیپی میرج یا اپنا نام کچھ بھی انگلش میں. تو اس کے لیے یہاں پر میں اس کی اسٹیٹس بار میں دیکھوں گا تو مجھے یہاں پر اردو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پر میں ایک بار کلک کروں گا تو یہ ٹاگل ہو جائے گا یعنی انگلش میں. اب میں یہاں پر اگر ٹائپ کروں گا اگر ایچ, تو یہ ایچ ہی یہاں پر ٹائپ ہوگا, HAPPY اینڈ آپ جو بھی لکھنا چاہیں. اب آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی کیونکہ وہ جو پیج تھا نا تھوڑا سا اوور فلو ہو گیا تھا تو ہم آٹومیٹیکلی سیکنڈ پیج میں آ گئے ہیں. بالکل ورڈ کی طرح کی یہ انوائرمنٹ ہے. جیسے ہی پیج آپ کا کنزیوم ہو جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی سیکنڈ پیج انسرٹ ہو جاتا ہے جو نیو پیج ہوتا ہے. تو اسی طرح ہیپی لکھ کر اگر آپ اس کے نیچے لکھنا چاہیں خوشی, تو آپ اگر اردو میں لکھنا چاہیں دوبارہ انگلش پر کلک کریں تو اردو آ جائے گی اور اس کے بعد آپ اس کو خوشی کر لیں. خوشی کے لیے شفٹ کے کریں گے تو خے آئے گا اور واو کے لیے ڈبلیو آئے گا اور خوشی تو شین کے لیے ایکس آئے گا اور پھر آئی یعنی کہ تو یہ خوشی بن جائے گا. یہ ابھی دیوانی میں ہی آ رہا ہے تو اس کو میں دوبارہ سے نستعلیق میں لے آتا ہوں, نوری نستعلیق. تو یہ آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں. تو میرا یقینی طور پر میرا یہ اندازہ ہے ابھی کہ یہاں تک آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے اور اس پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو اس کے اوپر انشاءاللہ گرپ حاصل ہو جائے گی. اگر آپ نے پچھلے پیج پر جانا ہے تو یہاں آپ کو جو ہے نا یہ نیویگیشن مل جاتی ہے آگے اور پیچھے, یعنی کہ اگلا پیج اور یہ پچھلا پیج. اب آپ یہاں کلک کریں گے تو یہ پچھلے پیج میں آپ چلے جائیں گے, یہ پہلا پیج جس پر یہ میں نے ٹیکسٹ لکھا تھا اور یہ پورا کنزیوم ہوا ہوا ہے. اور اسی طرح جب میں ادھر آنا چاہوں گا یعنی کہ اس سے آگے والا تو یہ دوسرے پیج میں مجھے لے جائے گا. تو یہ ٹاگل بٹنز ہیں اس کے اور یہ بتا رہا ہوتا ہے یہاں اسٹیٹس کے جناب ابھی آپ 2 یعنی کہ یہ جو فارورڈ سلیش ہے 2 اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل آپ کے پاس 2 پیجز ہیں یہاں پر جو دکھائے گا ٹوٹل, اور یہاں پر یہ بتائے گا کہ ابھی آپ دوسرے میں ہیں. اگر آپ اس کو 1/2 کرتے ہیں تو یہ جناب بتاتا ہے کہ یہ ابھی آپ پہلے پیج میں آ گئے. یہاں لکھ کر بھی آپ جا سکتے ہیں پہلے پیج میں, اور اگر آپ نے دوسرے میں آنا ہے تو یہاں آپ 2/2 کریں تو دوسرے پیج میں آ جائیں گے کہ 2 پیجز ہیں ٹوٹل اور ابھی آپ دوسرے میں آ گئے ہیں. یہاں تک آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے. مزید اگر اس میں کوئی کیوریز ہوں آپ کے مائنڈ میں یا کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو مجھ سے ضرور کمنٹس میں پوچھیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا.